الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کا احترام، یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت صفحہ 414 تا 437 414 تا 437 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مسجد کا احترام پڑھ یا سن لے، اسے مسجدوں سے محبت اور ان کا ادب و احترام کرنے والا بنا، اور اسے والدین و خاندان سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 647 647 پر پارہ 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 115 115 میں اللہ پاک کا ارشاد مبارک ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز الایمان: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں: اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کے حصول کے لیے ہر دم کوشاں رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا اور ثواب کے کاموں کو کرتے رہنا چاہیے۔ مدنی چینل دیکھتے دکھاتے رہیے کہ اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی چینل کے پروگرام دیکھنا اور دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا بھی باعث رضا رب الانام اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ موت کی ہر دم یاد رکھیے، موت دولہا کو عین بارات سے اور دلہن کو حجلہ عروسی میں بستر راحت و مسرت سے یک دم اچک لیتی ہے۔ بولی خلوت میں اجل دولہا و دلہن سے وقت عیش، ہے تمہیں بھی قبر کے گوشے میں سونا ایک دن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ مرحبا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ چنانچہ خلیفہ اعلی حضرت ملک العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں: ایک صاحب جنہیں نواب صاحب کہا جاتا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور کھڑے کھڑے بے پرواہی سے اپنی چھڑی یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی واکنگ اسٹک مسجد کے فرش پر گرا دی، جس کی آواز حاضرین نے سنی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: نواب صاحب، مسجد میں زور سے قدم رکھ کر چلنا بھی منع ہے، تو پھر کہاں چھڑی کو اتنی زور سے ڈالنا؟ نواب صاحب نے میرے سامنے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی اعلی حضرت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسجد میں موبائل فون کی گھنٹی بند رکھیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا احترام کرے۔ مسجد میں چلتے وقت پاؤں کی دھمک پیدا نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیز چھڑی، واکنگ اسٹک، چھتری، ہاتھ کا پنکھا، چپل، تھیلا یعنی بیگ، برتن وغیرہ کوئی چیز بھی اس طرح نہ ڈالے کہ آواز پیدا ہو۔ اگر موبائل فون ہو تو مسجد میں اس کی گھنٹی بند رکھی جائے۔ افسوس، اس کی احتیاط کم کی جاتی ہے، یہاں تک کہ مسجد الحرام شریف میں اور وہ بھی عین خانہ کعبہ کے طواف میں لوگوں کے موبائل فون کی گھنٹیاں بلکہ معاذ اللہ میوزیکل ٹیونز گونجتی رہتی ہیں، حالانکہ میوزیکل ٹیون تو مسجد کے علاوہ بھی ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کی نسبت سے مسجد کے متعلق 19 مدنی پھول۔ احترام مسجد کے ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1548 1548 صفحات کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 1202 تا 1207 1202 تا 1207 پر بیان کردہ مدنی پھول کہیں کہیں رد و بدل کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ انہیں قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ نمبر 1، مروی ہوا کہ ایک مسجد اپنے رب کریم کے حضور شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں۔ ملائکہ اسے آتے ہوئے ملے اور بولے، ہم ان یعنی مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ نمبر 2، روایت کیا گیا ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں اور جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے منہ سے گندی بدبو نکلتی ہے، جس سے فرشتے اللہ پاک کے حضور ان کی شکایت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب مباح و جائز بات بلا ضرورت شرعیہ کرنے کو مسجد میں بیٹھنے پر یہ آفتیں ہیں تو مسجد میں حرام و ناجائز کام کرنے کا کیا حال ہوگا۔ نمبر 3، درزی کو اجازت نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کپڑے سیے۔ ہاں، اگر بچوں کو روکنے اور مسجد کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے تو حرج نہیں۔ اسی طرح کاتب کو مسجد میں اجرت پر کتابت کرنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 4، مسجد کے اندر کسی قسم کا کوڑا ہرگز نہ پھینکیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جس قدر تکلیف انسان کو اپنی آنکھ میں خس یعنی معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسجد کی دیوار، اس کے فرش، چٹائی یا دری کے اوپر یا اس کے نیچے تھوکنا، ناک سے نکنا، ناک یا کان میں سے میل نکال کر لگانا، مسجد کی دری یا چٹائی سے دھاگا یا تنکا وغیرہ نوچنا سب ممنوع ہے۔ نمبر 6، ضرورتاً مسجد کے اندر اپنے رومال وغیرہ سے ناک پہنچنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 7، مسجد میں جھاڑو دینے میں جو گرد اور کوڑا وغیرہ نکلے وہ ایسی جگہ مت ڈالیے جہاں بے ادبی ہو۔ نمبر 8، جوتے اتار کر مسجد میں ساتھ لے جانا چاہیں تو گرد وغیرہ باہر جھاڑ لیجئے۔ اگر پاؤں کے تلووں میں گرد کے ذرات لگے ہوں تو اپنے رومال وغیرہ سے پونچھ کر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں گرد کا کوئی ذرہ نہ گرنے پائے، اس کا خیال رکھیے۔ نمبر 9، مسجد کے وضو خانے پر وضو کرنے کے بعد پاؤں وضو خانے ہی پر اچھی طرح خشک کر لیجئے۔ گیلے پاؤں لے کر چلنے سے مسجد کا فرش گندا اور دریا میلی اور بدنما ہو جائیں گی اور بدنما ہو جاتی ہیں۔ اب میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات شریفہ سے بعض آداب مسجد پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 10، مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے دھمک پیدا ہو منع ہے۔ 11، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو سے ایک بھی چھینٹ پانی فرش مسجد پر نہ گرے۔ یاد رکھیے، اعضائے وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا
ناجائز و گناہ ہے۔ 12 مسجد کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے داخلے کے وقت، مثلا صحن میں داخل ہوں تب بھی اور صحن سے اندرونی حصے میں جائیں جب بھی سیدھا قدم بڑھایا جائے، حتیٰ کہ اگر صف بچھی ہو اس پر بھی سیدھا قدم رکھیں، اور جب وہاں سے ہٹیں تب بھی سیدھا قدم فرش مسجد پر رکھیں، یعنی آتے جاتے ہر بچھی ہوئی صف پر پہلے سیدھا قدم رکھیے، یا خطیب جب ممبر پر جانے کا ارادہ کرے پہلے سیدھا قدم رکھے اور جب اترے تو بھی سیدھا قدم اتارے۔ 13 مسجد میں اگر چھینک آئے تو کوشش کریں آہستہ آواز نکلے، اسی طرح کھانسی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں زور کی چھینک کو ناپسند فرماتے، اسی طرح ڈکار کو ضبط کرنا چاہیے، اور نہ ہو تو حتی الامکان آواز دبائی جائے اگرچہ غیر مسجد میں ہو، خصوصاً مجلس میں یا کسی معظم یعنی بزرگ کے سامنے بے تہذیبی ہے۔ حدیث میں ہے ایک شخص نے دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈکار لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم سے اپنی ڈکار دور رکھ، کہ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے ہیں وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ دنیا میں جو زیادہ مدت تک پیٹ بھرتے تھے وہ قیامت کے دن زیادہ مدت تک بھوکے رہیں گے۔ اور جماعی میں آواز کہیں بھی نہیں نکالنی چاہیے، اگرچہ مسجد سے باہر تنہا ہو، کیونکہ یہ شیطان کا قہقہا ہے۔ جماعی جب آئے حتی الامکان منہ بند رکھے، منہ کھولنے سے شیطان منہ میں تھوک دیتا ہے۔ اگر یوں نہ رکے تو اوپر کے دانتوں سے نیچے کا ہونٹ دبا لیں، اور اس طرح بھی نہ رکے تو حتی الامکان منہ کم کھولیں اور الٹا ہاتھ الٹی طرف سے منہ پر رکھ لیں، چونکہ جماعی شیطان کی طرف سے ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام اس سے محفوظ ہیں، لہذا جماعی آئے تو یہ تصور کریں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعی نہیں آتی، انشاءاللہ فوراً رک جائے گی۔ 14 تمسخر مسخرہ پن ویسے ہی ممنوع ہے اور مسجد میں سخت ناجائز۔ 15 مسجد میں ہنسنا منع ہے کہ قبر میں تاریکی یعنی اندھیرا لاتا ہے، موقع کے لحاظ سے تبسم میں حرج نہیں۔ 16 مسجد کے فرش پر کوئی چیز پھینکی نہ جائے بلکہ آہستہ سے رکھی جائے۔ موسم گرما میں لوگ پنکھا جھلتے جھلتے پھینک دیتے ہیں، مسجد میں ٹوپی چادر وغیرہ بھی نہ پھینکیں۔ اسی طرح چادر یا رومال سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو، یا لکڑی چھتری وغیرہ رکھتے وقت دور سے چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ غرض مسجد کا احترام ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 17 مسجد میں حدث یعنی ریح خارج کرنا منع ہے، ضرورت ہو تو جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ باہر چلے جائیں، لہذا معتکف کو چاہیے کہ ایام اعتکاف میں تھوڑا کھائے، پیٹ ہلکا رکھے، کہ قضاء حاجت کے وقت کے سوا کسی وقت اخراج ریح کی حاجت نہ ہو، وہ اس کے لیے باہر نہ جا سکے گا۔ البتہ احاطہ مسجد میں موجود بیت الخلاء میں ریح خارج کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ 18 قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا تو ہر جگہ منع ہے، مسجد میں کسی طرف نہ پھیلائے کہ یہ خلاف آداب دربار ہے۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے، پاؤں پھیلا لیا، گوشہ مسجد سے ہاتف نے آواز دی، سری بادشاہوں کے حضور میں یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ معن یعنی فوراً پاؤں سمیٹے، اور ایسے سمیٹے کہ وقت انتقال ہی پھیلے۔ چھوٹے بچوں کو بھی پیار کرتے اٹھاتے لٹاتے وقت احتیاط کریں کہ ان کے پاؤں قبلے کی طرف نہ ہوں، اور متاتے یعنی پوٹی کرواتے وقت بھی ضروری ہے کہ اس کا رخ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو۔ 19 استعمال شدہ جوتا مسجد میں پہن کر جانا گستاخی و بے ادبی ہے۔ الہی کرم بہر شاہ عرب ہو، ہمیں مسجدوں کا میسر ادب ہو،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کینسر کا مریض ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی پر اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد کرم ہے۔ بارہا سننے میں آیا کہ ڈاکٹروں نے جن مریضوں کو لا علاج قرار دے دیا ان کا مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں مانگنے کے سبب خیر سے علاج ہو گیا۔ چنانچہ ماڑی پور کراچی پاکستان کے کسی اسلامی بھائی نے ایک ایمان افروز واقعہ لکھ کر دیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا۔ ہاکس بے کراچی پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کہ کینسر کے مریض تھے، انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی۔ دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے اور مایوس سے تھے۔ عاشقان رسول ڈھارس بندھاتے اور ان کے لیے دعائیں بھی فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک انہیں قے ہوئی اور اس میں ایک گوشت کی بوٹی حلق سے نکل پڑی۔ قے کے بعد ان کو کافی سکون مل گیا۔ مدنی قافلے سے واپسی پر جب ڈاکٹر سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالائے حیرت کہ ان کا مرض سرطان یعنی کینسر ختم ہو چکا تھا۔ الحمدللہ علی احسان ہی۔ مرض نسیان ہو چاہے سرطان ہو، کوئی سی ہو بلا قافلے میں چلو، دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں بفضل خدا قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں 5 مدنی پھول۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اللہ پاک نے مدنی قافلے کی برکت سے کینسر کے مریض کو صحت عنایت فرما دی۔ مدنی قافلے کے مریض مسافروں کے بارے میں 5 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1، اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی کے مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ لہذا مدنی قافلے میں کسی مریض کو اگر شفا نہ ملے تو شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں۔ نمبر 2، ایسے مریضوں کو مدنی قافلے میں سفر نہ کروائیں، نیز اعتکاف میں بھی نہ بٹھائیں جن سے دوسروں کو گھن آئے یا ایذا پہنچے۔ ایک بار دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے اندر ایک کینسر کے مریض معتکف ہو گئے۔ وہاں ہزاروں معتکفین ہوتے ہیں، حلقے بنائے جاتے ہیں، ایک حلقے میں وہ بھی شامل کر لیے گئے۔ اسلامی بھائی جب سحری اور افطاری کرتے وہ ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتے تو منہ یا گلے کا کینسر ہونے کے سبب بیچارے کھا نہیں سکتے تھے۔ بے شک وہ غریب بڑے قابل رحم تھے، مگر ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ان کے حلقے والے معتکفین کو اس مریض کے سبب کس قدر کوفت یعنی تکلیف کا سامنا ہوتا ہوگا۔ واقعی اگر کوئی کھانے سے معذور مریض جب بیٹھے بیٹھے کسی کے نوالے تاڑے گا تو اس کھانے والے پر جو کچھ گزرے گی وہ ہر ذی شعور آدمی سمجھ سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض مریضوں کے زخم خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ان سے مواد رستہ اور بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، گو وہ ہر طرح سے ہمدردی کے لائق اور قابل رحم ہیں، مگر ان کا مرض دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، اس لیے انہیں اعتکاف اور مدنی قافلے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا بھی شرعاً حرام ہے کہ بدبو سے عام مسلمانوں اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسا آدمی جس کے منہ سے رال بہتی ہو، جس نے یورین بیگ یا اسٹول بیگ لگائی ہو، نیز جزامی یعنی کوڑی وغیرہ بھی مدنی قافلے میں سفر اور اعتکاف نہ کریں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 220 پر نقل کرتے ہیں، ایک جزامی عورت کعبہ معظمہ کا طواف کر رہی تھی۔ امیر المومنین
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا، اے اللہ کی بندی، لوگوں کو ایذا نہ دے، اچھا ہو کہ تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ پھر وہ گھر سے نہ نکلی۔ نمبر 5، ایسے نفسیاتی مریض یا آسیب زدہ بھی مدنی قافلے اور مسجد سے دور رکھے جائیں جو دورہ پڑنے کی صورت میں بے ہوش ہو جاتے یا چیختے یا بے تحاشا ہاتھ پیر اچھال کر مسجد کی بے ادبی اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب ہوں۔ اس طرح کے مریضوں کو اعتکاف میں بٹھانے یا مدنی قافلوں میں سفر کروانے کے بجائے ان کے نمائندے سفر کریں یا اعتکاف کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا مریض یا ان کے گھر والے ایک اسلامی بھائی کا یا حسب توفیق جتنوں کا دے سکیں اتنوں کا خرچ دے کر 3 دن، 12 دن، 1 ماہ، 12 ماہ یا 25 ماہ کے مدنی قافلے میں ثواب کی نیت سے سفر کروائیں۔ مریض کا نمائندہ دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ غفور الرحیم اپنی رحمت سے شفا دے دے گا، مگر یاد رہے رقم صرف دعوت اسلامی کی طرف سے نامزد قافلہ ذمہ دار کو جمع کروائی جائے کہ وہ اپنی ترکیب سے سفر کروائیں گے۔ آپ کسی کو رقم دے بھی دیں تو ضروری نہیں کہ وہ سفر کرے، یا ممکن ہے ادھورے سفر سے واپس لوٹ جائے۔ یاد رہے مریض کی بے جا دل آزاری نہ ہونے پائے، اس کی عیادت کی جائے، اس سے میل ملاپ بھی رکھا جائے، بلکہ جہاں مدنی قافلہ بجائے مسجد کے کسی کے مکان وغیرہ پر ٹھہرتا ہو اور مدنی قافلے والے متفقہ طور پر کسی گھن لانے والے مریض کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیں تب بھی حرج نہیں، لیکن اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ باہر سے آنے والے عام اسلامی بھائیوں کے آنے سے کترانے یا ایذا پانے کا اندیشہ نہ ہو۔ صدقہ نبی دی آل دا بخشے خدا شفا، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے۔ ہر بیماری کی دوا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کینسر ایک مہلک یعنی ہلاک کرنے والا مرض ہے۔ یہ بیماری ڈاکٹروں کے یہاں لا علاج سمجھی جاتی ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف میں وارد ہوا، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج اطباء یعنی ڈاکٹرز اب تک دریافت نہیں کر پائے، لہذا یہ کہنے کے بجائے کہ فلاں مرض کا علاج نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ہمارے پاس اس بیماری کا علاج نہیں، یا ڈاکٹرز ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ بہرحال رب کریم چاہے تو دوا شفا کا ذریعہ بنے، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہی دوا موت کا پیغام ثابت ہو۔ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے ماہر ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی درست دوا کے باوجود کسی مریض کو منفی اثر یعنی ری ایکشن ہو جاتا اور وہ مزید شدید بیمار یا معذور ہو جاتا یا دم توڑ دیتا ہے، اور پھر بعض لوگوں کی جہالت کے باعث بیچارے ڈاکٹر کی شامت آ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بات عقل سے بہت بعید یعنی کافی دور ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو نمایاں جسمانی نقصان پہنچائے یا مار ڈالے۔ ظاہر ہے اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی اپنی بدنامی ہوگی اور لوگ اس کے پاس علاج کروانے سے کترائیں گے۔ ہاں، دینی تعصب اور اسلام دشمنی جدا چیز ہے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر مشہور علماء اور دینی پیشواؤں کو غیر مسلموں سے علاج نہ کروانے ہی میں عافیت ہے کہ مبادا یعنی ایسا نہ ہو کوئی شدید جانی نقصان پہنچ جائے۔ عام مسلمانوں کو غیر مسلم ڈاکٹر سے اس طرح کے مرض میں علاج کروانے کی اجازت ہے جس میں غیر مسلم طبیب کی بدخواہی یعنی برا چاہنا چل نہ سکے۔ غیر مسلم سے علاج کا عبرت آموز واقعہ۔ میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 243 پر لکھتے ہیں، امام مارزی رحمۃ اللہ علیہ علیل یعنی بیمار ہوئے تو ایک یہودی معالج یعنی طبیب آپ کا علاج کر رہا تھا۔ اچھے ہو جاتے، پھر مرض عود کرتا،
یعنی دوبارہ ہو جاتا۔ کئی بار یوں ہی ہوا۔ آخر اسے تنہائی میں بلا کر دریافت فرمایا۔ اس نے کہا اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو ہمارے نزدیک اس سے زیادہ کوئی کار ثواب نہیں کہ آپ جیسے امام کو مسلمانوں کے ہاتھ سے کھو یعنی ضائع کر دوں۔ امام رحمت اللہ علیہ نے اسے دفع یعنی دور فرمایا۔ مولا تعالی نے شفا بخشی۔ پھر امام رحمت اللہ علیہ نے طب کی طرف توجہ فرمائی، اس میں تصانیف کی اور طلبہ کو حاذق اطباء یعنی ماہر طبیب کر دیا، اور مسلمانوں کو ممانعت فرما دی کہ کافر طبیب سے کبھی علاج نہ کرائیں۔ غیر مسلموں سے علاج کروانے کے بارے میں مزید تفصیلات فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 238 تا 243 238 تا 243 پر ملاحظہ کیجیے۔ شفا ملنے نہ ملنے کا راز۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ مذکورہ حدیث پاک کے تحت میراج شرح مشکات جلد 6 صفحہ 214 پر صفحہ 214 پر صاحب مرقات رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع یعنی لاگو نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع یعنی لاگو ہو جاتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے۔ کینسر کا روحانی علاج۔ ایک اسلامی بھائی نے سگے مدینہ عفیہ عنہ کو بتایا کہ ان کے ماموں جان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا، علاج جاری تھا۔ ایک بار اسپتال میں انہیں کسی نے ایک پرچہ دیا جس میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا کہ ایک کینسر کے مریض کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ بیچارے سخت اذیت میں تھے اور زندگی سے مایوس۔ ایسے میں کسی نے انہیں قرآن کریم کی مختلف سورتوں کی چند منتخب آیات پڑھنے کے لیے دیں جو آگے آ رہی ہیں۔ انہوں نے خلوص دل سے ان کی روزانہ تلاوت شروع کر دی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کی صحت بحال ہونے لگی اور چند برسوں تک روزانہ پڑھنے کی برکت سے کینسر کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے۔ ماموں جان نے بھی پرچے میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ تادم بیان حیرت انگیز طور پر ماموں جان کی صحت بحال ہونے لگی۔ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے مفت بانٹنے کے لیے خوبصورت کارڈ کی صورت میں اس پرچے کی 2000 کاپیاں چھپوائیں۔ اگر مریض عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے پکی عقیدت کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ مایوس نہ ہوگا۔ مدت تا حصول شفا۔ اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ روزانہ ایک بار یہ آیات پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پارہ 19 سورہ شعراء آیت 80۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پارہ 18 سورہ مومنون آیت 118۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ پارہ 20 سورہ نمل آیت 62۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 69۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔
پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 83۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پارہ 27 سورہ قمر آیت نمبر 10۔ انی مغلوب فانتصر، پارہ 17 سورہ انبیاء آیت 87-88۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پارہ 12 سورہ ہود آیت 57۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 173۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پارہ 5 سورہ نساء آیت 81۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، پارہ 24 سورہ زمر آیت 36۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، پارہ 17 سورہ حج آیت 78۔ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، سورہ فاتحہ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ رب العالمین، پارہ 9 سورہ انفال آیت 40۔ نعم المولا ونعم النصیر، پارہ 18 سورہ مومنون آیت 14۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سیدھے ہاتھ سے پئیں کہ سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک عالم باعمل کی صحبت میں نفع آخرت کے متعلق مدنی پھول ملتے رہتے ہیں۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ بھی عالم باعمل تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کسی کو سنت ترک کرتا ملاحظہ کرتے تو اس کی اصلاح فرماتے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے ایک شاگرد رشید بیان کرتے ہیں، 1373 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک دن درس حدیث کے دوران جبکہ مسلم شریف کا درس شروع تھا، ایک صاحب دارالحدیث میں طلبہ کے لیے چائے لے آئے۔ درس ختم ہونے پر حضرت شیخ الحدیث مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر چائے تقسیم ہونے لگی۔ جب اس ناچیز کی باری آئی تو بندے نے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کپ پکڑا، پرچ یعنی پلیٹ میں چائے ڈالی اور بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے پلیٹ منہ کے قریب لے گیا۔ حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی آواز دارالحدیث میں گونجی، مولانا آپ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ بندے نے کپ نیچے رکھ کر دائیں یعنی سیدھے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی اور پینے لگا۔ جب دوبارہ کپ سے پرچ یعنی پلیٹ میں چائے ڈالنے لگا تو پھر آواز آئی، مولانا آپ بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے ڈال رہے ہیں۔ تو بندے نے پلیٹ رکھ دی، دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں کپ لے کر پینے لگا۔ تو حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے، طیب طیب، یعنی اب ٹھیک ہے۔ اب بھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے اور طیب طیب کے الفاظ کی گونج کانوں میں آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی سنت سے محبت کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کاش ہم سب بھی نیکی کی دعوت کا یہی انداز اختیار کرتے ہوئے خوب خوب سنتوں کی دھوم مچاتے رہیں۔ مذکورہ یعنی بیان کردہ واقعے میں الٹے ہاتھ سے چائے پینے سے منع کرنے کا تذکرہ ہے۔
اور حدیث پاک میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت موجود۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1548 1548 صفحات کی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 230 تا 232 یعنی 230 تا 232 پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے اور سیدھے ہاتھ سے پیے اور سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا، الٹے ہاتھ سے دیتا اور الٹے ہاتھ سے لیتا ہے۔ ہر کام میں الٹا ہاتھ کیوں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ محبوب باری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی۔ یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے کہ بے شک شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیں سنتوں کی طرف کہاں جانے دے گا۔ شیطان پیچھے لگا ہی رہتا ہے، اگرچہ سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دانے پھانک ہی لیے جاتے ہیں۔ کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے، لہذا اکثر لوگ پانی الٹے ہی ہاتھ سے پیتے ہیں۔ چائے پیتے وقت کپ سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں۔ کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو دیتے ہیں۔ حیات محدث اعظم صفحہ 374 374 پر ہے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لینے اور دینے میں دائیں یعنی سیدھے ہاتھ کو استعمال کرو۔ یہ عادت ایسی پختہ یعنی پکی ہو جائے کہ کل قیامت میں جب نامہ اعمال پیش ہو تو اسی عادت کے موافق دایاں یعنی سیدھا ہاتھ آگے بڑھ جائے، تب تو کام بن جائے گا۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی: عیب پوشے خلق، مخلوق کے عیب چھپانے والا، ستار خطا، غلطیاں چھپانے والا۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے مناجات کے شعر کے پہلے مصرے میں نامہ اعمال جب کھلنے لگیں لکھا ہے۔ آخری لفظ لگے نہ لکھنے میں بھی عجیب حکمت ہے۔ لگے لکھتے تو معنی یہ ہوتے کہ جب میرا اعمال نامہ کھل رہا ہو، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چاہتے ہیں کہ کاش اپنا اعمال نامہ کھولا ہی نہ جائے، بس یوں ہی بے حساب بخشش ہو جائے، لہذا لگے نہیں بلکہ لگیں لکھا۔ چنانچہ شعر کے معنی یہ بنیں گے، اس وقت میرا اعمال نامہ کھولا ہی نہ جائے بلکہ پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا جائے، جنہیں تو نے اپنے فضل و کرم سے ستار خطا یعنی خطائیں چھپانے والا بنایا ہے۔ اگر تو نے یہ کرم فرما دیا تو پھر میری نافرمانیاں جانے اور ان کی کرم نوازیاں جانے۔ حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں، وقت نزعہ، وقت مرگ و وقت وحشت، قبر میں حشر میں اس شافع روز جزا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب عمل تلنے لگے میزان میں، شافع محشر شہ ہر دو سرا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔